جہالت کے خلاف جہاد ایک قوم کی زندگی کی اولین شرط علم و دانش ہے، اور یہی وجہ ہے کہ موجودہ دور کے مصنفین کی اصطلاح میں علم اور تمدن کے لحاظ سے ترقی یافتہ اقوام کو زندہ کا نام دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کے مقابلے میں بعض اقوام کو مردہ اور وحشی کہا جاتا ہے۔ اس تعبیر کی جڑیں اسلام کے پیشوان دین کے ارشادات کے ضمن میں دیکھی جا سکتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس صورت میں جب کہ ان کا سر انجام خدا اور اس کے اوامر ہوں، علمی گفتگویں مردہ دلوں کو زندہ کر دیتی ہیں۔ جس شخص کو اس حالت میں موت آئے کہ وہ علم حاصل کرنے میں مصروف ہو تاکہ اس کے ذریعے مسلمانوں کو زندہ کر دے، اس کے اور پیغمبروں کے درمیان بہشت میں فقط ایک درجے کا فاصلہ ہوگا۔ اس بنا پر اسلام نے لوگوں کو علم و دانش حاصل کرنے کا بہت شوق دلایا ہے، بلکہ اس کا حصول واجب قرار دیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ خدا علم کے خواہشمند لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ علم کو خود اس کے مقام سے حاصل کرو اور اس کے اہل سے سیکھو، کیونکہ خدا کی خاطر علم کا سکھانا خوبی ہے اور علم کا طلب کرنا عبادت، اس کے متعلق بحث کرنا تسبیح، اس پر عمل کرنا خدا کی راہ میں جہاد، اور اس کا جاہل کو سکھانا صدقہ ہے۔ علم کا اہل دانش پر فیاضی سے خرچ کرنا خدا کی قربت اور نزدیکی ہے۔ جو شخص علم کا خواستگار ہو وہ اس کی مانند ہے جو دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو عبادت میں مشغول رہتا ہو۔ انسان کے لیے علم کا ایک باب حاصل کرنا اس سے بہتر ہے کہ اس کے پاس بوقبیس جیسے بڑے پہاڑ جتنا سونا ہو اور وہ اسے خدا کی راہ میں خرچ کر دے۔ اور بالاخر قرآن مجید فرماتا ہے، جس شخص کو حکمت اور دانش دی جائے اسے بہت زیادہ نیکیاں دی جاتی ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، علم حاصل کرنے میں جو فائدے ہیں اگر لوگ انہیں جانتے ہوتے تو علم سیکھتے، خواہ اس کے لیے انہیں اپنے قلب کے خون کے قطرے ہی گرانے پڑتے اور گہرے سمندر کے نیچے ہی جانا پڑتا۔ اسلام علم حاصل کرنے کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ علم کے راستے کو بہشت کا راستہ قرار دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص علم اور دانش حاصل کرنے کی راہ میں قدم رکھتا ہے، خدا تعالیٰ اس کے لیے بہشت کا راہ کھول دیتا ہے۔ اسلام علم و دانش کو ان بہترین میراثوں میں سے سمجھتا ہے جو انسان سے باقی رہتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، انسان اپنے پیچھے جو بہترین یادگار اور میراث چھوڑتا ہے وہ صالح فرزند، اچھی امارات اور آثار، اور وہ علم و دانش ہے جس پر لوگ اس کے بعد عمل کریں۔ اسلام علم و دانش کو دوزخ کی آگ سے نجات کا وسیلہ قرار دیتا ہے۔ بلا شبہ ایک حقیقی دانش مند منحرف، گمراہ، آلودہ اور دوزخی ہرگز نہیں ہوتا، اور علم اسے بہشت اور خوشبختی کی جانب لے جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص
ان لوگوں کو دیکھنا چاہیں جو آگ سے آزاد ہے، اسے چاہیے کہ دانش کے متلاشیوں کو دیکھے۔ اسلام علم و دانش کے حصول کے معاملے میں کسی حد کا قائل نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علم سیکھو اگرچہ چین میں ہو، جگہ کے لحاظ سے اس کی کوئی حد نہیں۔ اسلام نے علم حاصل کرنے کے سلسلے میں ہر عمر اور ہر صورت حال میں ہر قسم کی شرم و حیا کو رد کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کچھ تم نہیں جانتے اسے سیکھنے میں شرم نہ کرو۔ علم و عمل۔ تاہم یہ نکتہ قابل توجہ ہے کہ پیشواان دین کے ارشادات میں ہمیشہ اس علم کی تعریف کی گئی ہے جو عمل کے ہمراہ ہو، اور اس دانش کو سراہا گیا ہے جو کردار سے پیوست ہو۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، جان لو کہ تمہارے دین کا کمال اس میں ہے کہ تم دانش حاصل کرو اور اس پر عمل کرو۔ تمہارے لیے دانش کے پیچھے جانا دولت کے پیچھے جانے سے زیادہ ضروری ہے۔ نیز امام صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں، علم اور عمل ایک دوسرے کے ہمراہ ہے، کیونکہ جو شخص علم رکھتا ہو وہ عمل کرتا ہے۔ علم کی حقیقی نشانی عمل ہے، اور جو شخص عمل کرے اس کا علم و دانش قائم رہتا ہے۔ دانش ایک ہاتف پر اسرار آواز ہے جو دانش مند کو عمل کی جانب بلاتا ہے۔ اگر وہ اس کی دعوت پر لبیک کہے اور عمل کرے تو اس کے لیے باقی رہتا ہے، لیکن اگر مثبت جواب نہ دے تو اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اسلام ہمیشہ اس دانش کو سراہتا ہے جو خدا کے لیے ہو۔ امام صادق علیہ السلام مزید فرماتے ہیں، جو شخص کوئی حدیث دنیا کے لیے یاد کرے اسے آخرت میں اس سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اور اگر آخرت کی بھلائی کے لیے یاد کرے تو خدا تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی نیکی نصیب کرے گا۔ استاد اور شاگرد۔ اسلام نے استاد اور شاگرد میں سے ہر ایک کے لیے بڑے نازک وظائف متعین کیے ہیں، جن کا خلاصہ مندرجہ ذیل روایت میں موجود ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں، تیرے استاد کا تجھ پر یہ حق ہے کہ تو اسے بزرگ سمجھے اور مجالس میں اس کا احترام کرے، اس کی باتیں غور سے سنے اور ان پر توجہ دے، اپنی آواز اس سے بلند نہ کرے، اور اگر کوئی شخص اس سے کچھ پوچھے تو جواب نہ دے اور لوگوں کو اس سے استفادہ کرنے دے، اس کے پاس کسی کی غیبت نہ کرے، اور جب کوئی تیرے سامنے اس کی برائی کرے تو اس کا دفاع کرے، تو اس کے عیوب پر پردہ ڈالے اور اس کی اچھائیاں ظاہر کرے، اس کے دشمنوں کے ساتھ مل کر نہ بیٹھے اور اس کے دوستوں سے دشمنی کا آغاز نہ کرے۔ اگر تو اس طرح کرے گا تو خدا تعالیٰ کے فرشتے گواہی دیں گے کہ تو نے اس جانب توجہ دی ہے، اور تو نے علم لوگوں کی توجہ مبذول کرانے کے لیے نہیں بلکہ خدا کے لیے حاصل کیا ہے۔ اور شاگردوں کا حق تجھ پر یہ ہے کہ تو یہ جان لے کہ خدا تعالیٰ نے تجھے جو علم بخشا ہے اور اس کی جو راہیں تجھ پر کھولی ہیں، اس کے سلسلے میں تجھے ان کا سرپرست قرار دیا ہے، لہٰذا اگر تو انہیں اچھی طرح پڑھائے اور نہ انہیں ڈرائے اور نہ ہی ان پر غضبناک ہو تو خدا تعالیٰ اپنے فضل سے تیرا علم بڑھائے گا، اور اگر
تو لوگوں کو اپنے علم سے دور رکھے، اور جب وہ تجھ سے اس کی خواہش کریں تو انہیں ڈرائے اور ان پر غضبناک ہو، تو عین مناسب ہوگا کہ خدا تعالیٰ تجھ سے علم کی روشنی چھین لے اور لوگوں کے دلوں میں تیری خصیت گٹا دے۔